استاد کا مقام تو بہت بلند ہے، اسے کسی سے کمپیئر اور اس کا کنٹراسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ مفکرین نے، کچھ ماہرین تعلیم نے استاد کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 4 قسمیں ہیں استاد کی۔ ایک استاد ایوریج ٹیچر ہوتا ہے جو بچوں کو صرف چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ مثلا میں انگریزی کا چونکہ استاد ہوں تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ استاد اگر انگریزی پڑھا رہا ہے، جسے ہم ایوریج ٹیچر کہیں گے، تو اگر بچوں کو انگریزی پڑھا رہا ہے وہ کہے گا آئی ہیو اے بک یا آئی ہیو آ بک، میں رکھتا ہوں ایک کتاب۔ یہ ایوریج ٹیچر ہوگا، یہ کامن ٹیچر ہوگا۔ بچے اسے بھی پسند کریں گے کہ ہمارا استاد بہت اچھا ہے، وہ ایک ایک لفظ کے معنی بتا رہا اور ہمیں بات سمجھ آئی، میں، ہیو رکھتا ہوں، آ بک ایک کتاب، تو بچے بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن یہ جو ایوریج ٹیچر ہے اسے زندگی میں کبھی یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اسے۔ جب کلاس سے دوسری کلاس میں چلے جائیں گے، ادارہ چھوڑ دیں گے، اسکول چھوڑ دیں گے، کالج چھوڑ دیں گے، اسے بھول جائیں گے۔ دوسرا استاد جو ہے، ایک گڈ ٹیچر، اچھا استاد، وہ ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے۔ مثلا اگر وہ یہی جملہ پڑھائے گا آئی ہیو آ بک یا آئی ہیو اے بک، ہی ول ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین آ اینڈ اے، کہ اگر آ پڑھیں گے، آ کیوں پڑھیں گے، اس کا پروننسی آ کیوں پڑھیں گے اور اے کیوں پڑھیں گے؟ اے پڑھنے سے معنی میں کیا فرق پڑے گا؟ آ پڑھنے سے یہ آرٹیکل بنے گا، اے پہ اگر سٹریس دیں گے، اس پہ اگر زور دیں گے، تو اس کا معنی ایک کے معنوں میں آ جائے گا، اس کے معنوں میں کیا فرق پڑے گا؟ آئی ہیو آ بک اور آئی ہیو اے بک، تو اس کو ہم اچھا استاد کہیں گے، اس کو بھی بچے پسند کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی میموری سے نکل جائے گا۔ تیسرا استاد جو ماہرین بتاتے ہیں اسے بہترین استاد، بیسٹ ٹیچر، مائی بیسٹ ٹیچر۔ مائی بیسٹ ٹیچر جو ہم نے مضامین بچوں نے پڑھے ہیں یا ہم نے استادوں نے انہیں رٹا لگوایا ہے مائی بیسٹ ٹیچر، تو وہ اس کی خصوصیات بیسٹ ٹیچر کی یہ ہے کہ بیسٹ ٹیچر، پہلا ٹیچر چیزوں کے بارے میں بتائے گا، ایوریج ٹیچر۔ دوسرا ٹیچر جو اچھا استاد ہے وہ کسی حد تک اسی کی تشریح کرے گا، اور جو بیسٹ ٹیچر ہوگا، بہترین ٹیچر ہوگا، وہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا which is being taught by the teacher in the classroom, he will demonstrate on the stage۔ اگر وہ ڈرامہ پڑھا رہا ہے، استاد ایک سامنے کھڑا ہے اور اسی استاد میں اس پلے کے سارے کردار نظر آئیں گے، اور یہ استاد بھی اس لیے کہتے ہیں کہ the function of a teacher is more difficult than an actor، کہ ایک استاد کا کام ایک ایکٹر سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایکٹر وہی لفظ بولتا ہے ڈائریکٹڈ بائی دا ڈائریکٹرز، اس نے پہلے ان کو کریمڈ کیا ہوتا ہے، ظاہر وہ یہ کرتا ہے کہ میں آن دا اسپاٹ بول رہا ہوں، لیکن جو ڈائریکٹر نے اسے لفظ بتائے ہیں وہ وہی پروڈیوس کرتا ہے، وہی پروناؤنس کرتا ہے، وہی بولتا ہے اسٹیج پہ آ کے۔ لیکن ٹیچر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ٹیچنگ بہت مشکل کام ہے۔ ٹیچر ہیز ٹو انوینٹ اے اسپیچ ایز ہی گوز آن۔ جو ٹیچر آگے بڑھتا ہے اسے الفاظ کھڑے کھڑے کلاس میں ایجاد کرنا پڑتے ہیں، بنانا پڑتے ہیں، بولنا پڑتے ہیں۔ تو بیسٹ ٹیچر جو ہے ہی ول ڈیمونسٹریٹ آن دا اسٹیج، وہ کر کے دکھائے گا۔ اور چوتھا ٹیچر جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گریٹ ٹیچر، عظیم استاد، اور یہی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹیچر میں ہونی چاہیے۔
اور یہ بات لازمی ہونی چاہیے. جو میں ایز اے ٹیچر کہوں گا کہ ہمارے ٹیچرز میں یہ ایک تھوڑی سی ہمارا ویک ایریا ہو گیا ہے اس معاملے میں کہ عظیم استاد وہ ہوتا ہے who inspire the students, who motivate the students. کہ استاد اگر بچوں میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ آپ کائنات میں یونیک ہیں، کہ ہر بندہ یونیک ہے اور ہر بندے میں ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اسے موٹیویٹ کر دے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اسے عظیم استاد کہیں گے. اور وہ عظیم استاد ہی ہے جس کو پھر ساری عمر یاد رکھا جائے گا. علامہ اقبال کی ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں یہاں، وہ بتانا چاہوں گا اساتذہ کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ سید میر حسن کے بارے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک جملہ سنا کرتے تھے کہ سید میر حسن نے اقبال کو صحیح معنوں میں اقبال بنا دیا. اس وقت ہمیں یہ اقبال اور اقبال کے ڈیفرنس کا نہیں پتا تھا. وقت کے ساتھ جب میچور ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ اقبال کو کیسے اقبال بنا دیا، دنیا کا شاعر بنا دیا، مفکر بنا دیا. آج پوری دنیا کی یونیورسٹی میں علامہ اقبال پڑھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اسے مرشد مانا جاتا ہے، اسے ایک مفکر اعظم تسلیم کیا جاتا ہے علامہ اقبال کو. تو پاکستان کا بھی وہ قومی شاعر ہے، قومی ہیرو ہے. تو سید میر حسن نے اقبال کو صحیح معنوں میں اقبال بنا دیا. اور جب انگریز حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل دینے کی ٹرائی ٹو گیو اے ٹائٹل اقبال کو کوشش کی تو انہوں نے ہی ریفیوز ایکسیپٹڈ until and unless given to my teacher سید میر حسن. تو انگریزوں نے کہا کہ جناب کہ آپ کے ٹیچر نے wrote no book, published no book, اس لیے انہیں یہ خطاب نہیں دیا جا ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا I am living book of my teacher، کہ میں سامنے ایک زندہ کتاب کھڑا ہوں، اپنے استاد کی کتاب ہوں، کیونکہ شاگرد بھی استاد کا آئینہ ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر انہیں بھی ٹائٹل دینا پڑا، علامہ اقبال کو بھی دینا پڑا. تو ایسا ٹیچر ہمیں بننا ہے، عظیم استاد بننا ہے. استاد تو ہم سارے ہیں، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، چونکہ مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا مولا ہے، وہ میرا آقا ہے. استاد کا تو بہت مقام ہے، چاہے کسی نے ایک لفظ بھی آپ کو پڑھایا، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عظیم استاد بنیں، بچوں کو انسپائر کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ آپ کائنات کا شاہکار ہیں، آپ یونیک ہیں. ایوری اسٹوڈنٹ از اے یونیک ان ہز اور ہر کیپیسٹی، اور اس کی وہ صلاحیتیں باہر نکالنے کی کوشش کریں.